السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہی اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں بشریٰ رحمان کا ناول کس موڑ پر ملے ہو، اور آج اس کی 12ویں قسط 12واں پارٹ میں آپ کو سناؤں گی۔ ترمذی صاحب اور یوسف کے ہاں 2 عدد بیٹیوں کی پیدائش ہو چکی ہے، اور ترمذی صاحب کو حجن بوا نے کہا کہ آپ آرام سے سو جائیں اور نیند پوری کر کے تسلی سے اسپتال آئیں، کیونکہ اب زچہ کو بھی آرام کرنا ہوگا۔ صرف خانسامہ سے کہہ دو ہمیں چائے اور ناشتہ دے جائے۔ ترمذی صاحب اپنی نیند پوری کر کے نہا دھو کے خوب بند سچ کے شام کو اسپتال پہنچے تو دونوں بچیاں کمرے میں آ چکی تھیں۔ حجن خالہ بیٹھی تسبیح پھیر رہی تھی اور زلیخا کی ابھی آنکھ لگی تھی۔ حجن خالہ کھڑی ہو گئیں، انہیں لے کر بچیوں کے پاس آئیں۔ دونوں بچیاں فرشتوں کی صورت بیبی کاٹ میں سو رہی تھیں۔ ترمذی صاحب دونوں کو بار بار دیکھتے مسکراتے، ان کا دل چاہ رہا تھا اللہ کی قدرت پر نثار ہو جائے۔ وہ حجن خالہ سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے تاکہ زلیخا کی آنکھ نہ کھل جائے، مگر زلیخا کی آنکھ تو ان کی چاپ سے ہی کھل گئی تھی۔ خاموشی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، ان کے تاثرات پڑھ رہی تھی۔ بالآخر وہ نہ رہ سکی اور بولی، یوفو بتاؤ تو کس پہ ہیں یہ بچیاں؟ ترمذی صاحب نے پلٹ کر دیکھا اور جلدی سے اس کے پاس آ گئے، اس کی پیشانی کو سہلایا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے اور بولے، شکر ہے تم خیریت سے ہو زلیخا، خوش ہو نا؟ بہت خوش، میری دلی تمنا تھی میری بیٹی ہو، مگر مجھے تو 2 بیٹیاں مل گئیں۔ ہاں میں بھی بہت خوش ہوں زلیخا، اب بتاؤ کیا نام رکھا ہے تم نے؟ ترمذی صاحب پھر اٹھ کر بچیوں کے پاس آ گئے، ان کو چھو کر بولے، کرسٹل میں نے سوچا تھا بیٹی ہوگی تو میں اسے اپنا توشہ آخرت سمجھوں گا، چنانچہ میں نے توشہ نام سوچا تھا، اب دوسرا نام تم رکھ لو۔ نہیں یوفو، مجھے جب پتہ لگا تھا کہ 2 بچے ہیں تو میں نے سوچا تھا اگر 2 لڑکے ہوئے تو ایک کا نام عبدالجبار اور دوسرے کا نام عبدالغفار رکھوں گی۔ واہ واہ، ترمذی صاحب کہکا لگا کر ہنسے، گویا تم نے جبار کا توڑ غفار سے نکالا تھا، بھائی واہ۔ دونوں تھوڑی دیر ہنستے رہے، پھر حجن خالہ بولی، اے میاں تم ہی نام رکھ دو کوئی بھلا سا۔ انہوں نے کہا، اچھا بتاؤ خالہ پہلے کون پیدا ہوئی تھی؟ حجن خالہ نے گوری والی کے رخسار پر انگلی رکھی، یہ جو چٹی میم ہے نا یہ 15 منٹ بعد پیدا ہوئی، اور یہ جو سانولی سلونی ہے یہ 15 منٹ پہلے پیدا ہوئی۔ دیکھو زلیخا، ترمذی صاحب بولے، قدرت کا انصاف دیکھو، ایک بچی ہو بہو تم پر ہے اور دوسری مجھ پر ہے، کالی کلوٹی۔ ہاں یہ میں نے بھی نوٹ کیا تھا، کالی کلوٹی مت کہو، مجھے غصہ آئے گا، تم لوگ ایسی باتیں کرنا کب چھوڑو گے؟ بڑی پرکشش ہے تمہاری طرح۔ اچھا بھائی تم برا نہ مانو، میں تو مذاق کر رہا تھا، پہلے بڑی کا نام رکھتے ہیں، میاں تم بسم اللہ کر کے نام تو رکھو۔ ہاں خالہ، جو بعد میں پیدا ہوئی ہے یہ، انہوں نے بچی پر ہاتھ رکھا، ہو بہو کرسٹل جیسی، اس کا نام ہوگا توشہ، اور دوسری؟ زلیخا بولی، دوسری؟ وہ سوچنے لگے، میری سانولی سلونی کا نام ہوگا لیلا۔ لیلا؟ زلیخا نے 2-3 مرتبہ کہا، پھر بولی، ساؤنڈز ویل، میرے نام سے ملتا جلتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو شکر ہے، ناموں کا مرحلہ تو طے ہوا۔ کیوں حجن خالہ، پسند آئے؟ بہت پسند آئے۔ لو میاں اسی خوشی میں منہ تو میٹھا کر لو۔ انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ کھول کر ان کے آگے کر دیا۔ گھر میں ایک زندگی بخش چہکار تھی، دونوں بچیاں انڈونیشی آیا کی نگرانی میں کھیل کود رہی تھی، شور مچا رہی تھیں۔ زلیخا ان کے سامنے بیٹھی سلائیاں بن رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، ترمذی صاحب ابھی گھر نہیں آئے تھے۔ زلیخا کبھی کبھی نظر اٹھا کے سامنے لگے کلاک کو دیکھ لیتی تھی۔ اتنے میں عبدالشکور اندر آیا، زلیخا کو سلام کیا، جا کر بچیوں سے کھیلتا رہا، زلیخا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیوں بھائی شکور، کیسے ہو؟ زلیخا نے پوچھا۔ تمہارے بھائی ابھی تک نہیں آئے؟ وہاں سے چل پڑے تھے، بس آتے ہی ہوں گے۔ تھوڑی دیر بیٹھا، کچھ کہنا چاہا، پھر اٹھ کر جانے لگا۔ کچھ کہنے آئے تھے؟ زلیخا نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جی بھابھی۔ پھر کہے بغیر جا رہے ہو؟ بس یوں ہی۔ وہ شرمانے لگا، پھر کبھی، ارے بیٹھو میاں، انہوں نے اشارہ کیا، میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو پھر رک جاتے ہو۔ زلیخا بھابھی آپ سے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ شرم؟
کیا بے شرمی کی بات ہے؟ نہیں نہیں، وہ بولا، بس جھجک آتی ہے۔ تم پاکستانی لوگوں کی یہ بے جا اور بے وقت جھجک کب جائے گی؟ جو کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو۔ بس بھابھی، وہ ذرا ہماری تربیت اس قسم کی ہوتی ہے کہ کبھی بھی کھل کر دل کی بات نہیں کہہ سکتے۔ میں جانتی ہوں تم اپنی شادی کی بات کرنا چاہتے ہو۔ بھابھی، وہ حیرت سے چیخا، آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ مجھے کیسے اندازہ نہ ہو؟ میں 5 سال سے پاکستان میں ہوں اور اب تک تم لوگوں کے عادات و اطوار سے اچھی طرح واقف ہو چکی ہوں۔ تم لوگ خود سے کچھ نہیں کہتے، سب کچھ اگلوانا پڑتا ہے۔ اچھا بتاؤ، کون ہے وہ؟ عبدالشکور نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ زلیخا ہنسی، یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ وہ بولا، زلیخا بھابھی، ہے ایک لڑکی۔ آر یو ان لو؟ زلیخا نے فوراً پوچھا۔ سچی بھابھی، آپ تو دل کی بات جان لیتی ہیں۔ ایک سیشن جج ہے، یوسف بھائی کے دوست بھی ہیں، روزینہ ان کی لڑکی ہے۔ لڑکی کو پتہ ہے؟ ہاں، وہ شرمایا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو، یعنی بڑی پرانی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، شکل سے تو بڑے معصوم دکھائی دیتے ہو۔ بس بھابھی، میں اسی لیے آپ کو بتاتا نہیں تھا۔ ہاں تو اڑچن کیا ہے؟ اماں نہیں مانتی۔ کیوں؟ کہتی ہیں میں تمہاری شادی شہر کی لڑکی سے نہیں کروں گی۔ گاؤں میں انہوں نے میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ رکھا ہے۔ کہتی ہیں گاؤں کی لڑکیاں ہی گاؤں میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ تمہارے بھائی کو معلوم ہے؟ نہیں، انہی سے تو ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ اگر تو شادی کرنی ہے پھر سب سے سب کچھ سننا پڑے گا، جانتے ہو نا؟ ہاں جانتا ہوں، تو سننے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اپنے موقف پر ڈٹے رہو۔ بھابھی، آپ ہی یہ مسئلہ حل کر سکتی ہیں۔ اچھا چاپلوسی نہ کرو، اگر لڑکی بھی راضی ہے تو پھر میں یوفو سے بات کروں گی۔ مگر اماں، ان سے کون بات کرے گا؟ یوفو کو منانے کے بعد میں حجن خالہ کو بھی منا لوں گی، پہلے تو مجھے وہ لڑکی دکھا دو۔ ٹھیک ہے بھابھی۔ عبدالشکور کا چہرہ کھل اٹھا۔ اب میں جاؤں بھابھی؟ اطمینان سے جاؤ۔ وہ بچیوں کو پیار کر کے باہر نکل گیا۔ اسی وقت ترمذی صاحب نمودار ہوئے۔ وہ دفتر سے آ رہے تھے۔ بولے، آج شکور کو بڑی ترنگ میں دیکھا ہے؟ اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ کیا خوشخبری دی ہے تم نے اسے؟ ایک خوشخبری تمہارے لیے ہمارے پاس بھی ہے۔ ہاں، زلیخا ہنس کر بولی، آج آپ کا چہرہ بھی بڑا کھلا کھلا لگ رہا ہے۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ۔ زلیخا نے ساری بات بتا دی تو بولے، اچھا، میں تو سمجھتا تھا یہ اتنا سیدھا لڑکا ہے، اسے شادی بیاہ کا ہوش کہاں۔ یوفو، شاید تم سمجھتے تھے کہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، کم از کم 50 سال کی عمر میں شادی پر آمادہ ہوگا۔ ترمذی صاحب نے بڑے زور کا کہکا لگایا۔ ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زلیخا ان کی ہنسی کو انجوائے کرتی رہی۔ جب ذرا سکون میں آئے تو بولے، اتنے عرصے بعد تم نے آج ایک اچھی بات کہی ہے۔ تم عورتیں بڑی گھنی ہوتی ہو، بھولتی نہیں ہو، باندھ کر پلو میں رکھ لیتی ہو، جہاں موقع ملا ٹکا دی۔ اچھا ٹالو نہیں، اپنی خوشخبری سناؤ۔ ویسے مجھے تمہاری بات کا بہت مزہ آیا ہے، لو انعام کے طور پر سنائے دیتا ہوں۔ پہلے بتا دوں، تمہاری یہ دونوں بچیاں بہت مبارک قدم ثابت ہوئی ہیں۔ زلیخا نے حیرت سے شوہر کو دیکھا۔ آتے ہی باپ کو چیف جسٹس بنوا دیا۔ سچ؟ واقعی؟ شدت جذبات سے زلیخا کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھیں نم ہو گئی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بیٹھ گئی اور بولی، یوفو پلیز جلدی سے حجن خالہ کو بلوا دو، کل صبح ہی۔ بلوا دو گے نا؟ بھائی سن لیا ہے، بلوا دوں گا، مگر پہلے ہمارا منہ تو میٹھا کراؤ۔ وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ صبح ہی صبح حجن خالہ ہانپتی کانپتی اندر داخل ہوئیں۔ اے دلہن کہاں ہو بھائی؟ زلیخا باہر نکل آئی۔ آئیے حجن خالہ، میں کل سے آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں۔ ہاں یہی تو پوچھ رہی ہوں، خیر تو ہے؟ پھر حجن خالہ نے زلیخا کے سارے سراپے کو غور سے دیکھا اور سرگوشی میں پوچھا، کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے؟ نہیں حجن خالہ، زلیخا زور سے ہنسی، آپ کو تو ہمیشہ دوسرے معاملے کے خواب آتے رہتے ہیں۔ کیوں نہ آئیں، دونوں لڑکیاں بھاگتی پھرتی ہیں، اب اس گھر میں ایک وارث آنا چاہیے۔ حجن خالہ بیٹھ جائیں، میری بات سنیں۔ یاد ہے آپ کو جب میں نئی لاہور آئی تھی، مجھے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لے گئی تھی؟ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ حجن خالہ اطمینان سے بیٹھ گئیں۔ وہاں میں نے بھی دل میں منت مان لی تھی۔ اچھا، مجھے بھی نہیں بتایا؟ بس ایسے ہی، کیونکہ میری تو عمر کافی گزر چکی تھی اور ناممکن لگ رہا تھا کہ میرا کبھی پاؤں بھاری ہو۔
لیکن جب ایسا ہوا تو مجھے یقین آ گیا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے۔ اتنے سال گزر گئے، مجھے جا کر شکریہ ادا کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ کل جب یوفو نے مجھے بتایا کہ وہ چیف جسٹس ہو گئے ہیں تو یکا یک مجھے خیال آیا، اللہ اپنے ناشکرے بندوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ خوشیوں پہ خوشیاں دیے چلا جا رہا ہے اور ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ یہ تو بڑی خوشی کی خبر سنائی تم نے دلہن، اللہ مبارک کرے، سدا سہاگن رہو۔ چلیے پہلے شکرانے کے نفل پڑھنا ہے۔ اب تو مجھے اچھی طرح نماز آ گئی ہے، مجھے بتائیں یہ کیسے کرنا ہے؟ کیا تم منت اتارنا چاہتی ہو دلہن؟ ہاں ہاں حجن خالہ، اس میں کیا کرنا ہے؟ شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں، وہاں پکی پکائی دیگیں ملتی ہیں، خرید کر وہاں تقسیم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے حجن خالہ، میں آپ کو چائے بھیج کر تیار ہو جاتی ہوں۔ مزار پہ پہنچ کے دونوں نے منت اتار دی۔ حجن خالہ نے جب نوافل پڑھ لیے تو دور بیٹھ کر زلیخا کو غور سے دیکھنے لگیں اور سوچنے لگیں، واہ اللہ تیری کیا شان ہے، تیری رحمت چاہے تو پل میں بدل کر رکھ دے۔ پچھلی مرتبہ زلیخا ایک ایک عورت کو حیرت سے تکتی تھی، اب ساری عورتیں مڑ مڑ کر ایک میم کو دیکھ رہی ہیں جو بڑے کرینے سے سفید دوپٹے کی بکل مارے اللہ سے لو لگائے بیٹھی ہے۔ جب زلیخا نے نماز ختم کر لی تو حجن خالہ کھڑی ہو گئیں۔ چلو دلہن۔ نہیں خالہ، وہ خالہ کا ہاتھ پکڑ کر دوسری طرف لے گئی۔ میں نے آپ سے ایک اور ضروری بات کرنی ہے اور اس بات کے لیے مجھے اس جگہ سے بہتر کوئی جگہ دکھائی نہیں دے رہی۔ حجن خالہ ذرا پریشان سی ہو گئیں۔ دونوں دور ایک کونے میں بیٹھ گئیں تو زلیخا بڑے سکون سے اور بڑے سلیقے سے عبدالشکور کی پسند کا ذکر چھیڑ دیا۔ حجن خالہ ایک دم سیخ پا ہو گئیں، پھر اپنے اوپر قابو پا لیا اور بولی، دیکھ دلہن، تو ایسی جگہ پر بیٹھ کر مجھ سے وعدہ لے رہی ہے، مگر میں تجھے صاف کہہ دیتی ہوں وہ لڑکی مجھے بالکل پسند نہیں۔ خالہ شادی تو شکور کی ہو رہی ہے، جب ماں کہتی ہے وہ لڑکی مجھے بالکل پسند نہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسے اپنے بیٹے کے لیے وہ لڑکی مناسب اور موزوں نہیں لگ رہی۔ ماں اپنے بیٹے کو پال پوس کر جوان کرتی ہے، اس کی زندگی کے ڈھب کو سمجھتی ہے۔ چھوڑو خالہ، یہ سب پرانی باتیں، آج کل لڑکا اور لڑکی زیادہ جانتے ہیں۔ کوئی بات پرانی نہیں ہوتی دلہن، انسان کا بچہ تو ازل سے پیدا ہو رہا ہے۔ اگر انسان پرانا نہیں ہے تو اس کی جبلتیں بھی وہی ہیں۔ خالہ زندگی تو شکور نے گزارنی ہے، میں نے لڑکی کو دیکھا ہے، مجھے تو وہ بڑی مہذب دکھائی دی ہے۔ بعض چیزیں جیسی دکھائی دیتی ہیں ویسی نہیں ہوتی۔ خالہ میں اس سے وعدہ کر بیٹھی ہوں، میرے وعدے کی لاج تو رکھ لیں۔ یوسف میاں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اس معاملے میں دخل نہیں دوں گا، میں نے تو خود فیصلہ کرنے میں اتنی دیر لگا دی۔ اگر تم ذمہ داری لیتی ہو تو کر دو شادی۔ شادی کھیل نہیں ہوتی دلہن، ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہماری عادات شہریوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ نہیں خالہ، شکور تو تمام عمر شہر میں رہا ہے، وہ جب بھی شادی کرے گا شہری لڑکی سے کرے گا، تو کیوں نہ اس کی پسند سے کر دو۔ ٹھیک ہے دلہن۔ حجن خالہ سوگواری سے کھڑی ہو گئیں، اس نے گھر بھر کو اپنے ساتھ ملا لیا، میں اکیلی کہاں تک انکار کر سکوں گی؟ اور پھر وہ گاؤں کی کسی لڑکی سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، تو ٹھیک ہے اپنی مرضی کر لے۔ تھینک یو حجن خالہ۔ پھر واپسی پر وہ دونوں داتا دربار سے مٹھائی کا ڈبہ بھی لیتی آئیں۔ پھر آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا، ہاں ہو گئی، شادی کی تاریخ ٹھہر گئی، گھر میں ایک خوبصورت سی ہلچل شروع ہو گئی، ننھی بچیوں کے کپڑے بننے لگے، بازاروں کے چکر لگنے لگے۔ زلیخا نے ہر کام اپنے ہاتھ سے کیا، ساری مدد اپنی سہیلیوں سے لی اور پاکستان کے رسم و رواج کے مطابق دلہن کو بیاہ کر گھر لے آئی۔ اس گھر کی چھت پر 2 کمرے بنے ہوئے تھے، زلیخا نے ان کو ٹھیک کروا کے دلہن کا سامان وہاں رکھوا دیا۔ ایک نئی نویلی دلہن گھر میں آ گئی۔ اب جب ترمذی صاحب شام کو گھر آتے تو انہیں بہت اچھا لگتا، سب ایک ساتھ بڑے کمرے میں بیٹھے ہوتے، بچیاں چھم چھم کرتی بھاگتی دوڑتی نظر آتی، نوکر خوش کام کرتے نظر آتے، رات کے کھانے پر میز بھری بھری لگتی۔ اب تو شکور بھی وقت پر گھر آنے لگا تھا، ترمذی صاحب بھی کافی دیر تک سب کے ساتھ گپے لگایا کرتے۔ البتہ حجن خالہ اب زیادہ تر گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ زلیخا دلہن بھی مہینے بعد گاؤں کا ایک چکر ضرور لگا آتی۔ انہوں نے جو منصوبے وہاں شروع کیے تھے وہ بڑی خوبصورتی سے چل رہے تھے، ویسے بھی وہ سارے لوگ رہنمائی حاصل کرنے شہر میں آتے رہتے تھے۔ ایک دن ترمذی صاحب گھر آئے تو بڑی خاموشی تھی، حیران ہو کر بولے، کیا بات ہے، اتنا سناٹا کیوں ہے؟ سناٹا کہاں ہے یوفو؟ توشہ اور لیلا سو گئی ہیں، روزینہ اپنے میکے گئی ہوئی ہے، شام کو شکور بھی وہاں چلا جاتا ہے۔ کیوں میکے کیوں گئی ہے؟ وہ فکر مندی سے بولے، کیا لڑائی ہو گئی ہے؟
اوہو یوفو، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ اس کا پہلا بچہ ہونے والا ہے، اس لیے آخری دنوں میں ماں کے پاس چلی گئی ہے۔ اتنی جلدی؟ ترمذی صاحب کے منہ سے نکلا۔ سال ہو گیا ان کی شادی کو۔ ارے سال گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ تم تو اتنے مصروف ہوتے ہو، اب تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں چلتا، اور نہ کبھی گھر کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہو۔ ہاں کرسٹل، مصروف تو بہت ہو گیا ہوں، مگر یہ نہ کہو کہ گھر کی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتا۔ اصل میں تم نے اتنی خوبصورتی سے سارے خاندان کو سنبھال رکھا ہے کہ میں کچھ بھی کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں نہ دخل دیتا ہوں۔ اس کا برا نہ منایا کرو۔ زلیخا چپ رہی۔ گھر کیا ہوتا ہے زلیخا، یہ تو میں نے تم سے سیکھا ہے، یہ سب تم نے بنایا ہے۔ میری زندگی میں جو کچھ ہے تمہارے ہی دم سے ہے۔ تمہارے بھروسے پر باہر کے کام خوش اسلوبی سے کرتا رہتا ہوں اور گھر کی طرف سے بے فکر رہتا ہوں۔ تم نے کتنے پیار سے عبدالشکور کی شادی کی ہے۔ اچھا اب لا یعنی باتیں نہ کرو، زلیخا بولی۔ اگر میں یہ سب نہ کروں تو کیا کروں؟ کیا شکور بھی اب سسرال میں رہتا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ کبھی آ جاتا ہے، کبھی وہیں رہ جاتا ہے۔ ٹھیک تو چل رہی ہے نا ان کی شادی؟ ظاہر تو یہی لگتا ہے۔ بہو کا رویہ حجن خالہ کے ساتھ کیسا ہے؟ لگتا ہے حجن خالہ جو برابر اس شادی سے انکار کرتی آ رہی تھی، انہوں نے ابھی تک اپنے دل سے یہ بات نہیں نکالی۔ تمہاری تربیت کس روز کام آئے گی زلیخا؟ تربیت صرف اپنی ماں کی کام آتی ہے جج صاحب، زلیخا نے چڑھ کر کہا۔ بھائی تم چاہو تو 50 برس کے بندے کو بھی توڑ سکتی ہو۔ شاباش۔ اب زلیخا اتنے زور سے ہنسی کہ مسلسل ہنستی ہی گئی۔ ہاں تو معلوم یہ ہوا کہ مرد بھی یعنی شوہر بھی بدلہ لینے سے چوکتے نہیں، بڑے گھنے ہوتے ہیں۔ دونوں پرانی باتیں یاد کر کے کافی دیر تک ہنستے رہے۔ رات سونے سے پہلے ترمذی صاحب بہت سنجیدہ تھے۔ جب زلیخا نے پوچھا کہ یکا یک انہیں کیا ہو گیا ہے تو کہنے لگے، زلیخا کبھی کبھی میں سنجیدگی سے سوچتا ہوں ہماری بچیوں کا کیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ زلیخا بولی۔ دیکھو نا، ہمارا تو بڑھاپا شروع ہے، کل کو یہ بچیاں جوان ہوں گی، تعلیم حاصل کریں گی، ایک زمانہ لگے گا، پھر ان کی شادیاں ہوں گی۔ معلوم نہیں ہم سب اپنے ہاتھوں سے کر سکیں گے یا نہیں۔ خوش تو بہت ہو گئے کہ اولاد ہو گئی، یہ اولاد کے حق میں اچھا ہے یا نہیں یہ کبھی نہیں سوچا۔ یہ اولاد خدا نے دی ہے یوفو، اور خدا ہی ان کو پالنے اور سنبھالنے والا ہے۔ تمہارا اعتقاد ایسا کیوں نہیں؟ ایسا ہی ہے زلیخا، مگر تم انسانی فطرت کو سمجھتی ہو نا۔ جب سے ہم نے عبدالشکور کی شادی کی ہے تب سے میرے دل کے اندر ایک شدید خواہش مچلنے لگی ہے کہ ہم خود اپنی لڑکیوں کی شادی کریں، انہیں دوسروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ جائیں۔ یوفو، میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ تم یاسیت بھری باتیں نہ کیا کرو۔ شاید اس زمین کے لوگوں کو قنوتیت میں رہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ زندگی گزارنے کا سلیقہ یہ ہے کہ جو موجود ہے اس میں زندہ رہو اور اس میں خوش رہو، یعنی آج میں زندہ رہو، کل کی فکر نہ کرو۔ آج ایک حقیقت ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ کون جانے کس نے کتنی دیر تک زندہ رہنا ہے، لیکن خوبصورت امیدیں رکھنے سے کیا جاتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ان کی شادیوں تک ہم دونوں میں سے ایک ضرور زندہ رہے گا۔ میری دعا ہے کہ تم یہ کام اپنے ہاتھ سے کرو، ترمذی صاحب نے کہا۔ تم ہی اتنے سلیقے سے یہ کام کر سکتی ہو۔ زلیخا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر لیٹ گئی۔ بولی، اب میری نیند خراب نہ کرے، میں سب اللہ پر چھوڑتی ہوں، دعا مانگے اور سو جائے۔ ترمذی صاحب گھر میں داخل ہوئے تو کچھ کاغذات انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ زلیخا سامنے آئی، اس کے پوچھنے سے پہلے بول اٹھے، لو جانے تمنا، یہ کاغذات پکڑ لو، میں آج تمہارے لیے ایک نیا پروجیکٹ لے کر آیا ہوں۔ پروجیکٹ؟ کاغذات پکڑ کر وہ بولی، ہاں جانا، تمہیں فارغ بیٹھنے کی عادت نہیں ہے نا؟ بچیاں اب باقاعدہ اسکول جانے لگی ہیں، تمہارے گاؤں کے منصوبے بھی خوب چل رہے ہیں، سارا دن مکھیاں مارتی ہو، اب اپنا گھر بناؤ۔ یوفو، یہ سلائے، میں تمہیں مکھیاں مارتی نظر آتی ہوں؟ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، یہاں بیٹھو اور میری بات سنو۔ مجھے کبھی گھر بنانے کا خیال نہیں آیا تھا، جب سے بچیاں پیدا ہوئی ہیں میں اور طرح سے سوچنے لگا ہوں۔ میری ریٹائرمنٹ بھی قریب آ رہی ہے، اس لیے سوچا ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنا گھر بنا لوں، جو ان دونوں بچیوں کا ذاتی گھر ہو۔ کئی دنوں سے یہ بات چل رہی تھی۔ یہاں نہر کنارے ایک دوست کی زمین تھی، میں نے اس سے 4 کنال زمین خرید لی ہے۔ جب تک ساری پیمنٹ نہیں کی تو میں بتایا نہیں۔ اب رجسٹریشن کے یہ مکمل کاغذات لایا ہوں، لو پکڑ لو، میری طرف سے تحفہ محبت قبول کرو۔ انہوں نے کاغذات بڑھا دیے۔
یوفو، یہ بات تم سادگی سے بھی کہہ سکتے تھے، اتنا سسپینس کیوں پیدا کرتے ہو؟ لو اور سنو۔ جانے تمنا، محبت کو زندہ رکھنے کے لیے سسپینس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ میں ان کاغذات کا کیا کروں؟ کل میں نے آرکیٹیکٹ کو بلوایا ہے، اپنی پسند کا نقشہ بنواؤ اور تعمیر میں جت جاؤ۔ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارے یہاں بیگمات ہی کوٹھیاں اور بنگلے بنواتی ہیں۔ یوفو، میں تو گاؤں جا کر نئے اسپتال کا کام شروع کرنے والی تھی۔ وہ بھی کرتی رہو، تم سب کر سکتی ہو۔ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے یوفو؟ تم ایک غیر معمولی ذہانت اور طاقت والی عورت ہو۔ یوفو، گھر بنانے کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ دیکھا نا، میں نے کہا تھا نا کہ تم ایک غیر معمولی ذہانت کی عورت ہو۔ سب سے اہم بات اب کی سچی بات تو یہ ہے، میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں۔ اگر زمینوں کی آمدنی نہ ہوتی تو تنخواہ میں اتنے اچھے سے گزر بسر نہ ہو پاتی۔ کیا بینک سے قرضہ لوگے؟ نہیں زلیخا، میں نے سوچا ہے گاؤں والی ابا جان کی حویلی بیچ دیں گے۔ نہیں، زلیخا چیخی، وہ حویلی میں تمہیں نہیں بیچنے دوں گی۔ کیا کریں گے زلیخا اس قدیم حویلی میں؟ ہم کبھی کبھی تو جاتے ہیں، اور پھر ہماری بچیاں تو شہر میں رہنا پسند کریں گی۔ ٹھیک ہے، مگر ابا جان کی حویلی میں عنقریب عورتوں کا اسپتال بنوا رہی ہوں، میں تمہیں حویلی بیچنے نہیں دوں گی۔ جانا تو یہ گھر کیسے بنے گا؟ یہ گھر جو میری آخری تمنا ہے۔ ہاں سوچتے ہیں، زلیخا بولی، وہاں ایسلنگ میں میرا گھر بھی تو ہے، وہ بیچ دیتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ گھر تو تمہارے والد کی نشانی ہے، تمہاری بچیوں کو بہت پسند ہے، اللہ ان کی قسمت کا انہیں اور دے دے گا۔ نہیں ترمذی صاحب، میری زرعی زمین بھی ہے، اس کا کچھ حصہ بیچ دوں گا، مگر ایک بات غور سے سن لو، تم نے مجھے اور میری بچیوں کو ایک خوبصورت گھر بنا کے دینا ہے اس سال کے آخر تک۔ یوفو، کیا بات ہے، تم شیخ چلی کی طرح سوچنے لگے ہو۔ دراصل مجھے اپنے بڑھاپے کا شدت سے احساس ہونے لگا ہے۔ عبدالشکور کی بیوی نظر نہیں آ رہی؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولے، یوفو، یہ معاملہ کچھ گمبھیر ہو گیا ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ پچھلے سال شکور کی بیٹی پیدا ہوئی تھی، روزینہ ہر دوسرے دن میکے چلی جاتی تھی، کہتی تھی بچی مجھ سے نہیں سنبھلتی، میں اپنی ماں کے پاس جاؤں گی۔ اب بچی 1 سال کی ہو گئی ہے اور دوسرا بچہ ہونے والا ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے الگ گھر لے کر دیں۔ میں یہ بات آپ سے کہنے والی تھی۔ اجن خالہ کیا کہتی ہیں؟ وہ تو لڑ جھگڑ کر گاؤں چلی گئی ہیں، کہہ رہی تھی عبدالشکور جو چاہے کرے۔ اور شکور کیا کہتا ہے؟ بہت پریشان رہتا ہے، زلیخا بولی۔ مجھ سے تو کچھ نہیں کہتا، مگر ظاہر ہے بیوی کے بغیر تو نہیں رہ سکتا، اس لیے کبھی یہاں آ جاتا ہے، کبھی اس کے پاس رہ جاتا ہے۔ اس لڑکی کو یہاں تکلیف کیا ہے؟ یوفو، ایسا نہ کہو، لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے ان کا گھر علیحدہ ہو، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ہاں، میں اسے علیحدہ گھر لے کر دینے پر آمادہ ہو جاؤں گا اگر وہ حجن خالہ کو زندگی بھر اپنے ساتھ رکھے تو۔ یہ ناممکن ہے یوفو۔ کیوں؟ اس نے مجھ سے بھی یہی کہا ہے کہ مجھے حجن خالہ کی صورت سے نفرت ہے۔ جس دن میں اس بڑھیا کی مکروہ صورت دیکھ لیتی ہوں سارا دن برا گزرتا ہے۔ میں وہاں رہنا چاہتی ہوں جہاں وہ عورت نظر نہ آئے۔ عجیب فلسفہ ہے، ترمذی صاحب بولے۔ اس مکروہ بڑھیا کا جنم دیا ہوا لڑکا تو اسے بہت پسند آیا اور لڑکے کو بڑی پلاننگ کے ساتھ اس نے پھانس لیا، مگر اس کو پیدا کرنے والی ماں کی صورت اسے پسند نہیں آتی۔ زلیخا، تم ذرا احتیاط سے اپنی بچیوں کی تربیت کرنا، زندگی بھر ان کے اندر سے ماں کی تربیت بولتی رہتی ہے۔ ترمذی صاحب اپنی اسٹڈی میں بیٹھے کچھ ضروری نوٹس دیکھ رہے تھے۔ زلیخا اندر آئی اور پاس بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ اس کی یہی عادت تھی، اگر وہ کام کر رہے ہوتے تو کبھی مداخلت نہ کرتی جب تک وہ خود نظر اٹھا کر پوچھ نہ لیتے۔ اب بھی اسے بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو انہوں نے صفحات سمیٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ بولو جانے تمنا، آج مسئلہ کیا ہے؟ مجھے ڈانٹو گے تو نہیں؟ زلیخا نے آہستہ سے کہا۔ ترمذی صاحب دیکھ رہے تھے کہ وہ گھر کی تعمیر میں مگن ہو گئی تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ دھوپ میں کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کی رنگت سنولا گئی تھی، بالوں کا رنگ میلا ہو گیا تھا، بال الجھے الجھے رہتے تھے۔ بچیوں کو اسکول بھیج کر وہ سائٹ پر چلی جاتی تھی، سارا دن وہاں رہتی۔ جس دن گھر پر ہوتی اس دن بھی مختلف دکانوں پر فون کرتی رہتی اور تمام انتظامات میں جتی رہتی۔ کئی بار ترمذی صاحب اسے کہہ چکے تھے، زلیخا ہر چیز کو اتنا سیریس نہ لیا کرو، گھر 1 سال میں نہیں بنتا، نہ بنے، آہستہ آہستہ بنا لو، اپنا حال خراب نہ کرو، مگر وہ کہتی تم نے مجھے چیلنج کیا ہے،
جب میں نے اپنا حال خراب کر لیا ہے تو اب کہہ رہے ہو آہستہ آہستہ کام کرو؟ میں ان بکھیڑوں میں کب تک الجھی رہوں گی؟ میں بھی چاہتی ہوں یہ کام ختم کر دوں جلدی سے، دیکھنا اس میں اپنی صحت نہ برباد کر لینا۔ اب کچھ تو برباد کرنے کا مجھے بھی حق دو، وہ کہتی۔ نہیں، تم اس دنیا میں ہر دل آباد کرنے کو بھیجی گئی ہو۔ یوفو، یہاں ٹھیکیدار بہت تنگ کرتا ہے، میٹیریل بیچنے والوں کا رویہ درست نہیں، ایک ہفتے کے کام میں 1 ماہ لگا دیتے ہیں اور مجھے عورت جانتے ہوئے طرح طرح کی تعویلیں دیتے ہیں۔ بس اس بات سے میں چڑ جاتی ہوں۔ کیا میں مداخلت کروں؟ وہ پوچھتے۔ نہیں، میں تمہیں یہ کام خود کر کے دکھاؤں گی۔ شاباش بہادر عورت، وہ ہنس کر کہتے۔ ان کو معلوم تھا مکان کی تعمیر کوئی آسان کام نہیں ہے، مگر وہ زلیخا کو اس کی مرضی کا گھر دینا چاہتے تھے، اس لیے سارا کام اس کی صوابدید پر چھوڑ دیا تھا۔ زلیخا نے پہلے تو آرکیٹیکٹ کو اپنا آئیڈیا دیا تھا۔ 4 کنال زمین میں دو ٹون ہاؤسز ہونے چاہیے، دو ٹوین ہاؤسز ہونے چاہیے، دونوں کا اندرونی اور بیرونی نقشہ بالکل یکساں ہوگا۔ دونوں کے باہر والے پورشن میں پھولوں سے لدی بالکنیاں نظر آئیں گی۔ دونوں گھروں کے درمیان ایک بڑا لان ہوگا جس کے کنارے پر سوئمنگ پول ہوگا، اس کے ساتھ باربیکیو کے لیے جگہ مختص ہوگی، اس میں پھولوں بھری راہداری چلے گی جو دونوں گھروں کے مکینوں کو آنے جانے کا راستہ دے گی۔ یہ نقشہ تروزی صاحب کو بھی پسند آیا تھا، مگر انہوں نے تو پوچھا تھا 2 گھر کیوں؟ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں بھی تو رہ سکتی ہیں۔ نہیں یوفو، معلوم نہیں کل کو انہیں کس قسم کے شوہر ملے، اگر وہ ایک ساتھ نہ رہنے دیں تو پھر، اس لیے میں نے سوچا میں 2 پورشن ہی بنواؤں گی۔ فی الحال 1 پورشن کرائے پر دے دیں گے اور دوسرے میں ہم چاروں رہیں گے۔ کرائے پر کیوں؟ لو اور سنو، جب تم ریٹائر ہو جاؤ گے پھر اس کرائے پر ہم عیش کریں گے۔ تروزی صاحب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ زلیخا، تم اتنی مکمل پلاننگ کیسے کر لیتی ہو؟ مجھے بھی تو سکھاؤ، تم جو کام کر رہے ہو وہ میں نہیں کر سکتی۔ اچھا تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتی ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔